اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں اور جتنے لوگ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، تمام حضرات سے سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ ہمارے اس اسلامک میسیج یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ سب حضرات کو اس چینل کے ذریعے اللہ کے دین کی باتیں اور قرآن و سنت کے روشنی کے اندر حقیقی چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا تھا جادو اور جنات اور شیاطین، قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں۔ تو پہلے ہم نے قرآن پاک سے جنات کے متعلق جو دلائل ہیں ان کو بیان کیا، اور آج ہم انشاءاللہ احادیث نبویہ کے اندر جو جنات کے متعلق اور جنات کے وجود پر جو فرامین دلالت کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے، چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے، اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر پریشان رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر میں نے انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشی علامات دکھائیں جہاں پر جنات موجود تھے، اور جنات کو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا، ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، غذا ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے۔ جب تم اپنی بکریاں اور اپنے دیہات میں ہو اور آذان کہو تو اپنی آواز کو بلند کر لیا کرو آذان کے وقت، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن اور انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس آذان دینے والے مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر
نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار میں جانے کا تھا، اور شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں جو پیدا کر دی گئی تھی، اور ان شیطانوں پر ستارے ٹوٹ گئے تھے، چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے، تو وہ آپس میں کہتے کہ ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مشرق مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ تہامہ کا رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے اور عکاظ میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اس قرآن کی آواز کو غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ تو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، ہم تو اس قرآن پر، اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا کو اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے متعلق بذریعہ وحی آگاہ کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلوں سے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جنوں کے وجود کے متعلق۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر، ان دلائل پر، ان احادیث پر اور قرآنی آیات پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے آپ جنوں شیاطین کے وجود پر دلائل سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے جادو کے متعلق اور جنوں اور شیاطین کے ذریعے جو جادو ہوتے ہیں اور کس طرح وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور کس طرح وہ عمل کرتے ہیں، کس طرح وہ جو ہے اپنی شیطانی چالوں کے ذریعے سے، اور پھر جو شیطان انسانی بھیس بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے متعلق بیان کیا جائے گا اور وہ طریقے بتائے جائیں گے کہ کس طرح لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان چیزوں کا سہارا لے کر۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز اور یہ باتیں غور سے سن لیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں سن لیں، تو انشاءاللہ آپ اس پروپیگنڈا کرنے والے اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنی جو ہے چالاکی کے ذریعے سے اپنے جال میں پھنسا کر پھر ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، مال بھی خراب کرتے ہیں، گویا کہ دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں،
ان کے متعلق ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ روزانہ اس پروگرام کو دیکھیں۔ اسلامک میسج یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کو اسلامی معلومات ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔